السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الی آخر. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علی حبیبی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حاضرین محتشم، آج کے اس مختصر سے وقت میں جو آپ احباب کے گوش گزار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خلفائے اربعہ کس سے کہتے ہیں؟ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے. وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال مبارک کے بعد جو دین متین اور ریاست مدینہ کا نظام سنبھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، انہیں خلفاء کہتے ہیں. اربع چار، یعنی وہ چار مقدس ہستیاں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں. تو بالاجماع اہل سنت کے ہاں ایک مکتبہ فکر کو نکال کر باقی سب کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دوسرے خلیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تیسرے خلیفہ راشد جناب سیدنا حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور چوتھے خلیفہ جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو خلفائے اربعہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد یہ چار مقدس ہستی ہیں. جب خلفائے ثلاثہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں خلافت کی سعادت نصیب ہوئی. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلافت کا شرف جس سے نصیب ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس نفوس میں سے ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی. علماء نے جو تاریخ کیا ہے بچوں میں سب سے پہلے جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عورتوں میں سب سے پہلے جنہیں سعادت نصیب ہوئی وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور غلاموں میں جس سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف نصیب ہوا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور جوان بالغین میں جن میں سب سے پہلے کلمے کی سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں سب سے پہلے کلمے کی سعادت ملی. ان الوقت ان مقدس ہستیوں کے
خلافت کے بارے میں، مختلف معاملات کے بارے کو عوام کے اندر نیا رنگ دے کر، اور کوئی نہیں نیچے نیچے کام نہیں رہتا، ہر وقت ان مقدس ہستیوں پہ تنقید کرنا بعض لوگوں نے اپنی عبادت سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کچھ کا تو یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت بھی تب قبول ہوتی ہے جب تک ان مقدس ہستیوں کو گالی گلوچ نہ کر لیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر گالی نکالنا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بہودگی ہے۔ کوئی بھی نکالے، میں نکالوں، آپ نکالیں، زید نکالے، بکر نکالے، عالم نکالے، جاہل نکالے، گالیاں نکالنا، سب و شتم کرنا، یہ بہودگی کا عالم ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے بےہودگی سے منع کرتا ہے، گالی گلوچ سے منع کرتا ہے۔ اسلام تو حسن ظن کا جو ہے۔ اب رہا کیوں، اس لیے جی انہوں نے جناب مولا مرتضیٰ اور جناب سیدہ کائنات کا حق چھین لیا تھا۔ آسان سی بات ہے، یہ وہ مقدس ہستی ہیں، جیسے میں نے سابقہ نشستوں میں بھی عرض کر دیا ہے، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے علم حاصل کیا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور رسول اللہ کی تربیت یافتوں نے آگے تربیت کرتے 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 آج ہم تک جو دین پہنچا ہے۔ ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کسی کا حق کھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی کا کوئی کھائے گا اسے یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ سارے معاملات۔ پھر تربیت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو تربیت یافتہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پہ تنقید کم ہوتی ہے، اس کے ٹیچر کے اوپر، استاد کے اوپر، اس کے شیخ کے اوپر تنقید زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پیچھے بچے نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، اکثر آپ یہی نہیں کہتے توان استاد نے اے ہی پڑھایا، حالانکہ استاد نے تو نہیں کہا کہ تم یہ شرارت کرو۔ پہلی تنقید یہی ہوتی ہے۔ بچہ باہر گالی نکال دیتا ہے، کیا کہتے ہیں، تین ماں پہ اے ہی سکھایا۔ اگر وہاں پہ ہی تربیت کی کمی ہے، تمہاری میری تربیت اتنی قوی ہے کہ کوئی ولی بنا، کوئی عالم بنا، کوئی مجتہد بن گیا، تو جنہوں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر پڑھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ اگر وہاں ہی کمی ہے تو پھر آگے تمہارے پاس دین کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا وہاں کمی کا سوچنا بھی، گمان کرنا بھی اپنے لیے بد نصیبی ہے۔ وہ مقدس ہستی ہیں۔ رہا شروع سے اختلاف کہ ان کی خلافت کے اندر اختلاف تھا یا نہیں، حضرت علی وہ ہے، آپ جنگ کے دن دشمنی کا وقت تھا نا ابتدائی اسلام میں یہود و نصارہ کے ساتھ، علی نارمل حالت میں نہ باہر پھر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا علی تجھے ڈر نہیں لگتا؟ باہر دشمنوں کی بستیوں میں پھرتا ہے، یہود و نصارہ دشمن ہے، تو ڈر نہیں لگتا؟ باب العلم کہنے لگے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، موت علی پہ گر جائے یا علی موت پہ گر جائے، مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو اتنا دلیر ہے جس سے کفر بھی کانپے، خیبر کے موقع پہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جھنڈا لے کر خیبر کے دروازے کی طرف جب گئے نا، تو یہودیوں کے عالم نے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے جب نام بتایا تو یہودیوں کے عالم نے آواز دی اب وہ آ گیا ہے جس کے ہاتھ سے یہ خیبر مسلمان فتح کر لیں گے۔ پوچھا گیا تجھے کیا بیماری پڑی ہے، کہاں سے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس نام کا شخص آئے گا تو اس کے ہاتھوں مسلمان خیبر کو فتح کریں گے، جس کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہے
وہ خیبر کا دروازہ کئی بندوں سے نہیں ہلتا تھا، علی کے ایک ہاتھ سے کھل جاتا ہے۔ وہ علی ڈر کے گھر بیٹھ گئے ہوں گے، اتنے بزدل، جن کا بیٹا اتنا دلیر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے مدینہ شریف مکہ شریف چھوڑ کر اپنے بچوں تک قربان کر کے اپنی جان تو نذرانہ دے دی، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ بیٹا اتنا دلیر اور باپ اتنا الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، بزدل کے وہ ناحق خلیفوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے مشیر بنتے رہے۔ تو معزز حاضرین، اس بحث میں پڑھنے سے بہتر آسان حال جو ہے، یہ مقدس ہستی ہیں، شان والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی شان والا، کلم وعد اللہ الحسنی، بالکل اختصار سے کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک شان والا ہے، جنتی ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر بھی ان لوگوں کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے، ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ چہ جائے کہ صدیق کے مقام صدیقیت کو کوئی پا لے، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علو کوئی حاصل کر لے۔ فاروق وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے خود دعا کی تھی، یا اللہ عمر کے ساتھ اسلام کو تقویت، شان، مقام عطا فرما۔ جنہیں رسول اللہ مانگ رہے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ عثمان وہ ہیں جو جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، میرے رسول کا غلام سارا مال قربان کرتا ہے۔ مال کا مدینہ شریف میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کنواں لے کر، تو ان لوگوں کے اس مال کی ضرورت، یہ تو سلطان بہو جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے دنیا رن حیض پلیتی کیتی بے بے دھون ہو۔ اگر انہیں دولت کی ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ غریب نہیں تھے شروع سے، یہ تجارت کا کاروبار کرتے تھے، بہت بڑے امیر آدمی تھے۔ اتنا امیر آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے غزوے کے لیے مال طلب کیا تو صدیق گھر گیا، سارا کچھ باندھا، دیواروں پہ ایسے ہاتھ مار کر دیکھ رہے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جس سے بارگاہ مصطفیٰ کا قرب میسر نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا، حالانکہ باقی بھی تو لا رہے تھے، ابو بکر پاک سے پوچھا، ابو بکر مال لے آئے ہو، گھر بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ عرض کیا کرتے ہیں آقا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں معزز حاضرین، اور پھر ان کے کیا کہنے ہیں، جن کو ظاہری زندگی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، اور پردہ فرمانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پہ انہیں اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا جہاں ہر روز 70,000 ملائکہ سلامی پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ 70,000 ملائکہ جو آ جائے انہیں دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی، اور وہ وہاں آرام فرما ہے۔ معزز حاضرین، جو جالیاں رسول اللہ کے روضے میں کے ساتھ لگی ہیں وہ بھی شان والی، دروازے شان والے، دیواریں شان والی، پتھر شان والے، تو ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ آرام فرمائے، اور جن کے آخری وقت میں جو ہے جنازہ لے کر صحابہ آ رہے، میں اور آپ نہیں آ رہے، صحابہ جنازہ لے کر آ رہے ہیں کہ پیارے آقا دنیا کا رفیق آیا، کیا حکم ہے؟ دروازہ کھلتا ہے کہ میرے دنیا کے صدیق کو، رفیق کو آنے دو، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ رہے گا۔ اور جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہی جاتی ہے، تو وہ تینوں مقدس ہستی اکٹھا ہونے سے بتا رہی ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب میں لٹا کر دونوں اپنے رفیقوں کو بتا دیا کہ جہاں سے محمد رسول اللہ کی مٹی ہے وہاں سے صدیق عمر رضی اللہ عنہما کی مٹی ہے، لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں آرام فرما ہے۔ تو جناب صدیق پاک ہوں وہ بھی شان والے،
عمر پاک ہوں وہ بھی شان والے، عثمان پاک ہیں وہ بھی شان والے، علی پاک ہیں وہ بھی شان والے، ہر ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی شان والا ہے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اقتداء کرے گا اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ معزز حاضرین، خلفائے اربعہ سے مراد یہ 4 مقدس ہستی ہیں، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے، اکثر ہمارے دوست نہ سمجھتے ہیں ایک وہ قوالی تھی، بلکہ اس میں خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ نے قوال کو روک کر اس بات کی وضاحت بھی کی تھی کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو اس پہ ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی۔ خلافت میں پہلا نمبر جو ہے جناب صدیق ہے، اور پھر ہماری قوم بڑے سادے لفظوں میں عرض کر دوں، نہیں جی انہاں تے ساڈا کیڑا وہ جناب کھاندے پیندے تے یہ وہ، اس سے بڑا کیا ہے کہ علال اعلان کہا جاتا ہے علی ولی اللہ، علی کو ولایت کو جو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یعنی بغیر فاصلے کے رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہے وہ علی ہے۔ علی جہاں تو جو درمیان میں وہ دوسرا گیپ ہے، وہ اس دور میں کون خلیفہ رہا؟ اگر کہا جائے کہ جناب والا جی وہ ہوا تو وہ ہے تو وہ بزدل رہے، اس وہ کو تم آ کے زیادہ سمجھ گئے، علی پاک کو سمجھ نہیں آئی تھی، لہٰذا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب صدیق ہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفۃ المسلمین جناب عثمان ذی النورین ہیں، چوتھے خلیفۃ المسلمین جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ رب العزت ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔